الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، انجینئر محمد علی مرزا انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب کیوں نہیں دیا، جبکہ مفتی صاحب جہلم کے اندر آ کر انجینئر محمد علی مرزا کو للکارتے رہے۔ تو ان کی وجوہات آج انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی اکیڈمی کے اندر بیان کی ہیں، جو انشاءاللہ سامعین ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ پھر خود فیصلہ کریں کہ جو وجوہات انجینئر محمد علی مرزا نے بات نہ کرنے کی بیان کی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ، آیا وہ وجوہات بنتی بھی ہیں یا پھر وہ انجینئر محمد علی مرزا صرف اپنے فالوورز کو تسلیاں دے رہے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں؟ تو سامعین، پہلی وجہ آپ انجینئر محمد علی مرزا سے سن لیجئے۔ چوتھا واقعہ جو بنانے کی کوشش کی گئی، اور بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے ہوا کہ میں نے فوراً رسپانس کیوں نہیں کیا، یا آندہ بھی ایسی کوئی حرکت ہوگی، رسپانس اتوار والے دن آئے گا، جو ضروری چیز ہے وہ میں انشاءاللہ اتوار جب آئے گی کنزیکٹو، اس کے بعد فوراً اگر یہ حرکت انہوں نے ہفتے کو کی ہوتی، آپ اتوار کو دیکھ لیتے تب یہ صاف کر دیتا، لیکن انہوں نے بھی ڈھونڈ کے منڈے کا دن چوز کیا۔ ان کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا میں اتوار کو یہاں بیٹھتا ہوں۔ ایک سال سے ان کے ایڈمن کا ہمارے ایڈمن سے رابطہ نہیں ہے۔ کیا آپ میں سے جب کسی کو کوئی ملنے جاتا ہے اس بےہودہ طریقے سے ملنے کے لیے جاتا ہے؟ حالانکہ مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہے یار، اتنا سافٹ شکار آیا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو سامعین، آپ نے سنا، انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو اتوار کو آنا چاہیے تھا یا پھر ہفتے کو آنا چاہیے تھا، پھر میں مفتی طارق مسعود صاحب کو وہ جواب دیتا، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے بےہودہ طریقہ اختیار کیا اور کہتے ہیں کہ جی میرا جواب تو صرف اتوار کو آتا ہے، جبکہ سامعین انجینئر محمد علی مرزا اس سے پہلے کیا کہہ چکے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے کہ وہ کس دن آئیں اور کب آئیں، وہ خود آپ انہی سے سن لیجئے۔ تو ٹھیک ہے جناب، ویلکم، ہم انتظار میں ہیں انشاءاللہ۔ ہم تو یقین کریں اب ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں، ٹھیک ہے نا جی، جب مرضی لے آئیں آپ۔ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں، آپ رابطہ کریں، جب مرضی لے آئیں آپ۔ جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں، آپ رابطہ کریں۔ تو سامعین، آپ نے سنا، اب یہ انجینئر محمد علی مرزا اس کلپ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جب چاہے آ جائیں، جب چاہے آ جائیں، جب چاہے آ جائیں۔ آپ نے خود مفتی صاحب کو کہا ہے، تو آج آپ کی یہ وجہ بتانا کہ جی مفتی صاحب کو سنڈے کو آنا چاہیے تھا، مفتی صاحب سنڈے کو نہیں آئے، اور میرا رپلائی، میرا جواب صرف سنڈے کو آتا ہے، یہ آپ کا بہانہ ہے، اور آپ کا اپنے فالوورز کو تسلیہ دینا ہے جو آپ سے اب کٹ رہے ہیں اور کٹ چکے ہیں، اور ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ آپ جو دعوے کرتے ہیں وہ دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہوتی، اور جو آپ چیلنج کرتے ہیں ان چیلنجوں پر آپ قائم نہیں رہ سکتے۔ بہرحال سامعین، یہ ایک وجہ انہوں نے بیان کی، اب دوسری وجہ بھی ان سے سن لیجئے۔ پر بیٹھیں گے اس طرح دنیا آگے بیٹھ جائیں، تو اس کے لیے بھی میری ایک ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لیں، لیکن ایک پورا طریقہ بتایا تھا، اس کے مطابق آنا تھا۔ اس میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ ہو سکے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو ساتھ لے آئیں، اگر وہ نہیں آتے تو آپ اکیلے آ جائیں اور کیمرہ مین لے آئیں۔ وہ جو بندہ یہاں کے لوکل ہزاروں مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، وہ کراچی والے کو یہ کہے گا کہ تو 6 دہشت گرد ساتھ لے کے آ جا، اور ادھر کا ایک جاہل مولوی اس کا نام لے کے اس کو میرے پہ مسلط کر۔ جو لوگ ہمارے گھروں کے باہر ناک کی لکیریں کاٹتے ہیں کہ ایک بار انجینئر صاحب ہم سے مل لیں، تم انہی کو میرے ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہو، تم اکیلے آؤ۔ تو سامعین، آپ نے دوسری وجہ سنی انجینئر محمد علی مرزا سے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ آیا یہ وجہ بنتی ہے؟ یہ وجہ بنتی ہے۔ اگر یہی وجہ تھی تو انجینئر محمد علی مرزا کو چاہیے تھا کہ اس وجہ کو اس وقت ہی ویڈیو شکل میں مفتی صاحب کی طرف پیغام بھیج کر کہہ دیتے کہ جی مفتی صاحب آپ اکیلے آئیں، 6 بندے آپ کی طرف سے نہیں آئیں گے، کیونکہ مفتی صاحب ابھی ان کے پاس آئے تو نہیں تھے نا۔ مفتی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی ہماری طرف سے 6 بندے ہوں گے، آپ کہہ دیتے کہ جی نہیں 6 بندے نہیں ہوں گے، آپ اکیلے ایک ہوں گے اور آپ کے ساتھ ایک کیمرہ مین ہوگا، اکیلا میں ہوں گا اور میرے ساتھ ایک کیمرہ مین ہوگا۔ آپ یہ بات اس وقت کہہ دیتے۔ وہ اس لیے سامعین ہے کیونکہ آج تک یہ علماء دیوبند کے عقائد پر چیلنج بازی کرتے رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امت کو کہانیاں کراتے رہے، بدگمان کرتے رہے،
اور جب بات کرنے کی بات آئی تو انہوں نے جو ہے وہ عافیت اسی میں سمجھی کہ کوئی جواب نہیں دیا، اور آج یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ تو سامعین یہ دوسری وجہ ہے یا یہ دوسرا بہانہ ہے، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے۔ اسی طریقے سے سامعین ان کی تیسری بات بھی سن لیجئے۔ اور آپ نے یہ حرکت کی آگے، یہ بھاگنے کا ان کا بہانہ تھا۔ پہلی شرط میری یہ تھی کہ اکیلے آنے اور کیمرہ مین کے ساتھ، دوسری شرط یہ تھی کہ صرف عقیدوں میں بات کروں گا، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے بعد میں ریکویسٹ کی کہ جی عقیدے میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر لیں۔ میں نے کہا جی چلے آپ کی خواہش کے لیے ان کا جو مولا علی کے خلاف خروج ہے نا، اس کو بھی عقیدے کا ٹاپک بنا لیں، لیکن فروع پہ بات نہیں ہوگی۔ جس کے عقیدے ثابت ہوں اس کے فروعی مسائل ہم بغیر دلیل کے مان لیں گے۔ تو سامعین آپ نے یہ تیسری وجہ سنی، یہ وجہ بھی کوئی وجہ نہیں بنتی بلکہ بہانہ ہے، کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے تو کہا تھا نا کہ بھائی میں المحند علی المفند پر بات کرنے آیا ہوں، اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بات کرنے آیا ہوں، جن کے متعلق آپ کہانیاں کراتے ہیں۔ تو عقیدے پر بات کرنے کا تو کہا تھا نا مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ کون سا مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا تھا کہ جی میرے ساتھ آپ آ کر رفع الدین کے مسئلے پر بات کریں، یا فاتحہ کے مسئلے پر بات کریں، یا آمین بالجہر کے مسئلے پر بات کریں؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے تو عقیدے کے متعلق آپ کو چیلنج دیا تھا نا، للکارا تھا آپ کو، لیکن آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کوئی جواب دے سکتے یا آپ سامنے آ کر بات کرتے اور اپنے ان چیلنجوں کو صحیح ثابت کرتے۔ تو سامعین انہوں نے یہ جو وجہ بتائی ہے یہ بھی کوئی وجہ نہیں بنتی بلکہ یہ بھی ایک بہانہ ہے سامعین۔ تو سامعین یہ انہوں نے کچھ وجوہات بیان کی، جو وجوہات نہیں بلکہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہانے تھے، اور صرف اپنے فالوورز کو تسلیاں دلانا مقصود تھی۔ وگرنہ سامعین ان کی یہ ویڈیو جا کر دیکھ لیجئے، اس کے اندر جو ڈس لائک آئے ہیں وہ انہوں نے اس کی کاؤنٹنگ کو چھپا دیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، اس کی کاؤنٹنگ کو آپ نے کیوں چھپا دیا ہے؟ اور اس کے نیچے سامعین جو کومنٹس آئے وہ سارے کے سارے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ہیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کے سامعین فالوورز ہیں۔ بہرحال سامعین انہی کو تسلی دینے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا نے اس طرح کے بہانے بنائے، اور پھر سامعین انجینئر محمد علی مرزا نے یہ جو آج ریکارڈنگ کرائی ہے، اس ریکارڈنگ کے اندر ان کا ذرا دوبارہ آپ تکبرانہ لہجہ سن لیجئے سامعین۔ یہاں کے لوکل ہزاروں مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، وہ کراچی والے کو یہ کہے گا کہ تو 6 دہشت گرد ساتھ لے کے آ جا، اور ادھر کا ایک جاہل مولوی اس کا نام لے کے اس کو میرے پہ مسلط کر۔ جو لوگ ہمارے گھروں کے باہر ناک کی لکیریں کاٹتے ہیں کہ ایک بار انجینئر صاحب ہم سے مل لیں، تم انہی کو میرے ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہو؟ تم اکیلے آؤ، کیمرہ مین ساتھ لے آؤ، دوسرا صرف عقیدے پہ بات ہوگی، اور آپ اس کی وہ پہلی اب میں وہ چوروں والی تو لفظ میں استعمال نہیں کرتا، جو 5 منٹ کی ویڈیو میں 10 کٹنگز ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اس نے آتے ہی کیا کہ یہاں کا یہ مولانا میرا ریپ ہے اور 6 بندے میری طرف سے ہوں گے۔ تو رسے کا میچ میرے ساتھ کھیلنے آیا ہے، 6 بندے تیرے ساتھ ہوں گے، اور یہ مولوی تو ایڑیاں رگڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے، میں نے تمہیں اجازت دی تھی، اور کیمرہ مین تو 6-10 سیکیورٹی گارڈ لے کے آپ کو باہر بیٹھیں گے اگر تمہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، مولوی کے ساتھ ہی میں بیٹھوں گا۔ تو سامعین آپ نے سنا کس طرح کا لہجہ ہے ان کا؟ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق ہیں؟ کیا یہ خلفائے راشدین والے اخلاق ہیں کہ جی میں اکیلا بات کروں گا؟ یہ مولوی تو جو ہے وہ میرے سامنے ناک رگڑتے ہیں کہ جی ہم سے بات کر لیجئے۔ اچھا جی آپ اتنے بڑے ہو گئے، سب سے آپ اتنے بڑے ہو گئے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق ہیں؟ چیلنج دینے پر آئیں تو سب کو چیلنج دیتے ہیں۔ علماء دیوبند میں سے صرف مفتی طارق مسعود صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات نہیں کرتے، آپ سب کو چیلنج دیتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی میں اکیلے سے بات کروں گا، باقی تو میرے سامنے ناک رگڑتے رہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا یہ نبی والے اخلاق نہیں ہیں، اور آپ کا یہ لہجہ تکبرانہ ہے۔ اسی طریقے سے سامعین آج کی اس ویڈیو کے اندر انہوں نے دوبارہ اپنی عادت کو برقرار رکھا، اور پھر اپنے جو ہے وہ سامعین کو کہانی کروائی، اور پھر لمبی چھوڑنا شروع کر دی، کیونکہ یہ بند کمرے میں اپنے سامعین کے سامنے لمبی چھوڑتے ہیں، اور کوئی جب ان کے سامنے آتا ہے تو اس کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ کیا انہوں نے لمبی چھوڑی ہے دوبارہ؟ تو آپ سن لیجئے۔ میری وائف نے بتایا کہ طاہر اشرفی کود پڑا بیچ میں، کہہ رہا ہے کہ کوئی CTD کی رپورٹ نہیں ہے، کوئی پولیس کی رپورٹ نہیں ہے، انجینئر ویسے جھوٹ بول رہا ہے۔
تو میں نے کہا اس نے وعدہ خلافی کیا، اب یہ بھوک دے گا ویڈیو میں. تو طاہر اشرفی میں آپ سے کہتا ہوں، آپ گورنمنٹ آفیشل ہو نا، جڑا بن پی ٹی وی تے لائیو پروگرام رکھ، دو مولوی آ جاؤ جو بندیاں دے، تو بھی تے طارق مسعود بھی جیو تے کرانا گے تے اے آر وائی تے سما یا دنیا تے وہ میں کرا دیاں گا. وہ تو منو منتا مارتے پھرتے ہیں، دو آ جاؤ، دو جنے تے آ کے بہ جاؤ تو قرآن حدیث میں رکھ لاں گا اور المحنت دا میں کراں گا پوسٹ مارٹم. تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جڑا تہاڈا غلو ہے نا آپ لوگوں کا، اس پہ بھی کر لیں گے بات. آ جاؤ، یہ تو ضرورت ہی نہیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں ہاں. تو سامعین آپ نے سنا انجینئر محمد علی مرزا کس طریقے سے لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہلم میں آ کر مفتی طارق مسعود صاحب ان کو للکارتے ہیں. اس وقت تو ان سے بات نہیں ہوتی، لیکن کہتے ہیں کہ جی مجھے پی ٹی وی پر بٹھاؤ، اجازت لو، پی ٹی وی پر بیٹھتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے چینلوں کے بھی نام لیے کہ ان سے میں اجازت لیتا ہوں، وہاں پر جا کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا آپ سے آپ کے گھر بلکہ آپ کی اکیڈمی کے اندر کسی سے بات نہیں ہوتی، اور آپ اتنے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں، یا جسے کہیں کہ اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اپنے سامعین کے سامنے. بہرحال سامعین، یہ کچھ باتیں تھی جو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی آج کی ریکارڈنگ کے اندر کہی ہیں. اس کے علاوہ مزید بھی سامعین انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں جن کا ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے تحقیقی جائزہ پیش کریں گے.